تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل تھا اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا، اور یہ بات جو ہے اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون؟ امام حسین رضی اللہ بچہ تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا، جو اٹھتا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور بعد میں انہوں نے پورا نہیں کیا، ظالموں شرم کرو۔ وہ بلانے والا وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاسنگ بھی نہیں، حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا۔ 5 آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خط لکھا اور اپنے گھر میں جس نے دعوت دی لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک طاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا، آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو، ان ظالموں سے جان چھڑائی۔ وہ خط پڑھو اس کا صحابی کا، امیر معاویہ رضی اللہ کا پتہ لگے کہ وہ صحابی کیا سمجھتے تھے کہ ایک طاغیہ اور طاغوت مرا اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردنوں پر، حضرت سلیمان بن سرد خزائی۔ اور بعد میں اس نے کیسے نبھایا؟ اگر اور توفیق نہیں تو البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی اٹھا کر دیکھ رہو، اس کی شہادت کا واقعہ پڑھو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو جمع کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکے سے شہر پر قبضہ کر لیا، کرفیو نافذ کر دیا، ہمارے لیڈر گرفتار کر لیے، ہم مدد نہیں کر سکے امام حسین رضی اللہ کی، مگر یہ الزام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا۔ بالکل صریح جھوٹ ہے، کوفہ والوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا، وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے فدائی تھے۔ اور حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ صحابین جلیلا نبیذا فاضلا، جن کی شہادت کے واقعات لکھا اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گیا، اللہ ان پر بے شمار رحمتیں کرے، اس کو ظالموں بدنام کرتے کہ جھوٹا تھا اور بڑھا دیا تھا، بدلہ لینے کے لیے اٹھا۔ اس تحریک کو توابون کی تحریک کہتے ہیں۔ 4000 آدمی کربلا میں گئے، امام حسین رضی اللہ کی قبر پر عہد کیا کہ یا بدلہ لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانیں دے دیں گے۔ عبید اللہ زیاد کے ساتھ پھر مار کے وہ بیچارے مارے گئے، شہید ہو گئے۔ بعد میں بدلہ جس کی قسمت میں تھا، مختار ابن ابی بیضہ سکری، اس نے ایک ایک کا صفایا کیا، شمر اور ابن زیاد سارے جتنے اس کے ہاتھ سے مارے گئے، مگر یہ حضرت سلیمان ابن سرد اور ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یہ عین الوردہ کے مقام پر شہید ہوئے، اپنی جانیں انہوں نے دے دی، اپنا وعدہ نبھا دیا۔ تو جھوٹ اتنا پھیلایا گیا کہ جس کا جی چاہتا وہ کہانی چھوٹی سی بیان کر دیتا ہے۔ بالکل اس طرح ہی جیسے میرے ایک استاد تھے کالج میں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بات کو برباد کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو ایک آدمی نے کوئی کہانی چھوڑ دی، وہ بیچارہ لمبی بیان کرنے لگا، اتنے میں دوسرے کھا گئے۔ اس نے ایک دن سوچا میں بھی اس کو پھنساؤں گا، اس نے کہا یار یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا؟ اب قصہ تو اتنا لمبا قرآن مجید میں اتنا لمبا آیا، مگر اس نے چالاک تھا، اس نے کہا پدرے بود پسرے داشت گم کر دو بادیات۔ اور بات تو اتنی، ایک باپ تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ گم ہو گیا، مل گیا، بس قصہ ختم ہو گیا کہ حسین رضی اللہ کو کوفیوں نے بلایا، دھوکہ کیا، یہ بعد میں منتیں ترلے کرتے رہے، مارے گئے۔ ظالموں، اللہ کی کروڑ لعنت